معزز ناظرین السلام علیکم۔ 28 ستمبر 1918 کا دن ہے۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے۔ پیرس سے 188 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے مارکوئک۔ یہاں ایک برطانوی سپاہی کے نشانے میں ایک جرمن سپاہی ہے جسے وہ چھوڑ بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے۔ جرمن سپاہی جو اصل میں ڈاکیا ہے اور اسے یقین ہے کہ اسے گولی مار دی جائے گی، برطانوی سپاہی نے اسے غیر مسلح دیکھ کر بندوق نیچے کر لی اور اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ بظاہر یہ جنگ عظیم اول کے واقعات میں سے ایک ہے، لیکن برطانوی سپاہی نہیں جانتا تھا جسے اس نے چھوڑا ہے وہ ایڈولف ہٹلر ہے، جس کی چھیڑی ہوئی دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ لفظ ہٹلر تو آپ نے بہت سنا ہوگا۔ بعض اوقات بزرگ افراد ان کے سخت رویے کی وجہ سے خاندان کے بچے انہیں چاچا ہٹلر یا ماموں ہٹلر کے نام سے پکارتے ہیں۔ بعض اوقات بنا سوچے سمجھے ہی اس لفظ کو لوگ اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں اور تکرار کرتے رہتے ہیں، جیسے ہٹلر نہ بنو، بڑے آئے ہٹلر کہیں کے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آپ کو ہٹلر کی شخصیت سے متعارف کرواؤں گا کہ ہٹلر کون تھا اور اس کی شخصیت کا کون سا پہلو بہت مشہور ہو کر اپنی پہچان بن گیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ ہٹلر لیڈر تھا، منصوبہ ساز تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ جو یہ بن گیا تھا وہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ بہت بڑا مصور بننا چاہتا تھا اور دنیا کو اپنے شاہکاروں سے محدود کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کے ہاتھوں نے بندوق تھام لی اور ایک زمانہ اس کے انتقام کی آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ آپ کو یہ مبالغہ آرائی محسوس ہوگی، لیکن آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ اس کے خوف سے عبارت ہے۔ ایٹم بم سے لے کر فضائی بمباری کے ڈیزائن اس کی لیبارٹری میں ڈیزائن کیے گئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کا واقعہ ہٹلر نے اس وقت سنایا تھا جب اس نے برطانوی سپاہی ڈی ہنری کی تصویر دیکھی تھی۔ بڑی مونچھوں والا ہٹلر پہلی جنگ عظیم کے دوران جب بیلجیم اور فرانس کا محاذ ہوا تو ہٹلر ڈاکیے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جب برطانوی نے جرمنوں کے خلاف زہریلی فوج کا استعمال کی تو سب نے ماسک چڑھا لیا، مگر ہٹلر کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ اس کی مونچھیں ماسک سے باہر رہتی تھیں۔ ہٹلر نے ماسک کے سائز کے مطابق اپنی مونچھوں کی تراش فراش کرا لی اور پھر ہٹلر کا وہ چہرہ سامنے آیا جو آج بھی پہچانا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے ایک ایسے ہی کیمیائی حملہ میں ہٹلر کی آنکھیں متاثر ہوئیں اور وہ اندھا ہو گیا، مگر علاج کے بعد اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ مگر بینائی کی واپس آنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں جرمنوں کے لیے آگ بھی سلگ اٹھی۔ ہٹلر کی پیدائش اور پرورش جرمنی کے ہمسائے ملک آسٹریا میں ہوئی، لیکن جنگ کے بعد وہ پکا جرمن بن چکا تھا۔ وہ بچپن میں مصور بننا چاہتا تھا، مگر اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ شکست کا بدلہ دشمن سے لینا ہے، خواہ اس کے لیے پوری دنیا سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ایک چھوٹی سی پارٹی سے کی جس کا نام جرمن ورکرز پارٹی تھا۔ یہ وہ جرمن پارٹی ہے جو بعد میں نازی پارٹی کے نام سے جانی گئی۔ یہ پارٹی پہلے جنگ عظیم میں شکست خوردہ شہریوں اور فوجیوں نے بنائی تھی، کیونکہ پہلی جنگ میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی سے وہ علاقے چھین لیے تھے جو صدیوں میں اس کی سلطنت میں شامل تھے، اور تو وہ جرمنی کے مجبور کیا گیا کہ اس جنگ میں عالمی طاقتوں کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ بھی ادا کرے۔ جرمانے کی رقم 9400 سونے کے ٹن کے برابر تھی۔ یہ جرمن قوم کے لیے بڑی ذلت تھی، چونکہ نازی پارٹی جرمنی پر مسلط کردہ شرائط کے خلاف تھی، اس لیے جرمنی میں مقبول تھی۔ ہٹلر اس پارٹ میں پروپیگنڈا لے کر انچارج بنا تھا، لیکن 1921 میں اس پارٹ نے اپنا سربراہ منتخب کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہٹلر پہلے اس پارٹی کا سربراہ بننے سے انکار کرتا رہا، لیکن جب اس نے پارٹی کا زوال دیکھا تو اس نے پارٹی کا سربراہ بننے کی حامی بھر لی۔ سربراہ بننے کے ساتھ ساتھ اس نے پارٹی کا نشان بھی خود منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نشان ہندوستان میں استعمال ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے۔ ہندو بدھ مت کے پیروکار
उसे रूहानियत की अलामत मानते थे। संस्कृत में उस लफ्ज़ का मतलब है फलाह। हिटलर के दौर में यह निशान यूरोप में खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता था, लेकिन सच तो ये है कि ये निशान जो फलाह और इंसानियत की अलामत था, उसकी हिटलर ने तबाही की अलामत बना दिया। नाज़ी पार्टी मकामी सतह की पार्टी थी, मगर पहले जंग अज़ीम के बाद एक ऐसा जनरल इस पार्टी में शामिल हो गया जिसके आने से इस पार्टी में 4 चांद लग गए थे। हिटलर इनकलाब का मौका ढूंढ रहा था और ये मौका उसे रूहर ने फराहम किया, जो कि एक इलाका था। इस इलाके में कोयले की कानें हैं और फौलाद की फैक्ट्रियां हैं। जर्मनी जब आलमी ताकतों को जुर्माने की रकम न फराहम कर सका तो फ्रांस और बेल्जियम ने 1923 में रूहर पर कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि यह सनती इलाका था और फ्रांस और बेल्जियम अपनी रकम इससे वसूल कर सकते थे। फैक्ट्रियों में अब भी जर्मन मज़दूर काम करते थे। जर्मन हुकूमत ने ऐलान किया कि मज़दूर काम करना बंद कर दें और हुकूमत उनके घर बैठे तनख्वाह देगी। लेकिन ऐसा उस वक्त मुमकिन था जब हुकूमत के पास पैसे हों। लिहाजा नतीजा ये निकला कि जर्मन हुकूमत ने धड़ाधड़ नोट छापे और उससे करेंसी की कीमत कोड़ा हो गई। करेंसी इतनी गिर गई कि जर्मनी में एक डबल रोटी की कीमत 1 अरब रुपए मार्क हुई। लोग एक डबल रोटी खरीदने के लिए थैला थैला नोट भरकर लेकर जाते थे। लोग अरबपति से कखपति बन गए। लोग मौसम सरमा में आग की तपश लेने के लिए नोट चलाया करते थे। जर्मनी में अब वो हालात पैदा हो गए हैं जो इनकलाब और इनकलाबी लीडर को जन्म देते हैं। एक ऐसी क़यादत का खला था जिस पर जर्मन अवाम यकीन करे कि वो उन्हें अंधेरे से निकालेगा। ऐसे खला को 2 तरह के लोगों पर करते हैं, स्टेटसमैन या जज्बाती इनकलाबी लोग। जर्मनी की खुशकिस्मती थी कि इस खला को एक जज्बाती इनकलाब लोग हिटलर ने पुर करना शुरू किया। हिटलर की तंजीम एक इनकलाबी सियासी तंजीम बन चुकी थी। सिर्फ एक शहर में उसके 300 सिपाही थे। हिटलर नया इनकलाब का बाकायदा ऐलान कर दिया। नवंबर 1923 में हिटलर हाथ में पिस्तौल लहराता बेरहाल में दाखिल हुआ और वहां से शहर के मरकज़ पर कब्ज़ा करने के लिए आगे बढ़ा और वहां उसको जर्मन पुलिस का सामना करना पड़ा, जिसके बाद फायरिंग के तबादला हुआ और 14 नाज़ी और 4 पुलिस वाले हलाक हुए। क्योंकि मैदान पुलिस के पास था इसलिए हिटलर फरार हो गया और उसके साथी पकड़ते गए। 2 दिन बाद उसको जर्मन पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। उसके साथ एरिक लाडेनडॉर्फ भी तहरीक में था, इसलिए दोनों पर गद्दारी का मुकदमा चला। लाडेनडॉर्फ शौक वाला शख्स था, बच निकला, लेकिन हिटलर को 5 साल कैद हो गई। लेकिन अच्छे चलन की वजह से उसको 9 माह बाद छोड़ दिया गया। जेल में एक किताब लिखी, मेरी जदोजहद, जिसमें उसने जर्मन को आला नस्ल कहा और ये भी लिखा कि आलमी सल्तनत की भाग दौड़ जर्मनी के हाथ में होनी चाहिए। नाकाम बगावत से वो सबक हासिल कर चुका था कि इनकलाब बुलेट से नहीं बल्कि बेल्ट से होना मुमकिन है। उसके बाद उसने इलेक्शन की पार्टी को तैयार करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने बगावत की थी इसलिए वो मशहूर होना शुरू हो गया। 1928 ईस्वी में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो नाज़ी पार्टी को 448 नशिस्तों में से सिर्फ 12 नशिस्तें मिली और सिर्फ 2.4% पापोलो वोट मिले। ये हिटलर के लिए बड़ी खबर थी। इसके साथ ही उस 80 बरस जर्मनी से हज़ारों मील दूर अमेरिका में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने हिटलर का वोट बैंक कई गुना बढ़ा दिया। हुआ यूं कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, जिससे पूरी दुनिया मुआशी बहरान का शिकार हो गई। इस बहरान की वजह से जर्मनी के लिए अमेरिकी कर्ज रुक गए, इंडस्ट्री बंद हो गई और 41 लाख वर्कर्स बेरोज़गार हो गए। हिटलर ने इन हालात का फ़ायदा उठाया और ख़ुद का मसीहा के तौर पर पेश किया। मुआशी बहरान की वजह से हुकूमत ने इस्तीफ़ा दे दिया। 1930 ईस्वी में फिर इलेक्शन हुए और अब हिटलर को 18% वोट हासिल हुए, लेकिन वो अब भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं था। हिटलर को एक रुकावट का सामना था, हिंडेनबर्ग, जो कि पहली जंग अज़ीम में जर्मन फ़ौज का सरबराह था। अवाम में उसे देवता समझा जैसा एहतराम हासिल था। पूरा सदर हिटलर के ख़तरनाक समझता था और उसे चांसलर यानी वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं था। 1932 ईस्वी में सदारती इलेक्शन हुए तो हिटलर उसके मुकाबले में खड़ा हो गया। अप्रैल में इलेक्शन हुए, हिटलर को 34% वोट मिले, लेकिन इलेक्शन जीता
ہیڈنبرگ نے اور معاشی استحکام کی کمی کی وجہ سے چانسلر مستعفی ہو گیا، مگر پھر بھی بوڑھے صدر نے ہٹلر کو اپنا چانسلر نہیں بنایا۔ مگر بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہٹلر کو چانسلر بنا دیا جائے، جس پر اس نے صدر کو قائل کرنا شروع کر دیا۔ صدر کو ایک ہی اعتراض تھا کہ اگر ہٹلر حکومت میں آ گیا تو اس کو ڈکٹیٹر بننے سے کون روکے گا۔ آخرکار طے پایا کہ ہٹلر چانسلر اور سیپن وائس چانسلر بنے گا، جو ڈکٹیٹر کو ڈکٹیٹرشپ سے روکے گا۔ ہٹلر کے چانسلر بننے سے پہلے ایک 52 سالہ بوڑھا یہودی چپ کے ملک سے نکل گیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کو بعد میں عزرائیل کو صدر بننے کی پیشکش کی گئی، جس کو اس نے شکریہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو 20ویں صدی کا بہت بڑا سائنسدان بنا، جس کا نام آئنسٹائن تھا۔ ہٹلر نے چانسلر بننے کے بعد 4 ہفتوں کے بعد پارلیمنٹ کی 4 ہفتوں کا اعلان کیا، کیونکہ وہ اپنی نشست بڑھانا چاہتا تھا۔ 27 فروری کو جرمن پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی، ایک کمیونسٹ نے لگائی تھی۔ ہٹلر کو کمیونسٹ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع مل گیا اور اس نے مزید ووٹروں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مارچ 1933 کو ہٹلر نے جرمن پارلیمنٹ نے ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل کر لیے تھے۔ ملک میں دوسری سیاسی جماعتیں بند کروا دی گئی تھیں، اخبارات بند کروا دیے اور ملک بھر میں نازی نظریہ سے تعلق نہ رکھنے والی تمام تر کتابیں جلا دی گئیں۔ ہٹلر کے عزائم کی راہ میں آخری رکاوٹ باقی تھی، ایک شخص تھا روہن ارنسٹ۔ اس کا کام ہٹلر کا ایک تنظیم کا کمانڈر تھا، اس کا کام ہٹلر کے خلاف جلسوں میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ ہٹلر کو اب اس شخص سے بھی زیادہ ضرورت جرمن فوج کی تھی، کیونکہ جرمن جنرل اس شخص کے خائف تھے کہ یہ آدمی ایسے کی مدد سے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ روہن کو ہر حال میں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے فوج کے ساتھ مل کر روہن کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ 30 جون 1934 کی رات ہٹلر کے ذاتی گارڈ جو SS کہلاتے تھے، انہوں نے روہن سمیت 400 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہٹلر ناپسند کرتا تھا اور جنہیں فوج اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہٹلر اور فوج کے تعلقات بہتر ہو گئے اور اس واقعے کے بعد سب یہ سمجھ گئے تھے کہ ہٹلر کو سیاسی طور پر کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ ہٹلر نے ایسے تنظیم کو کمانڈروں کے ذریعے مزید بہتر بنا دیا۔ یہ تنظیم ہٹلر کے مخالفین کو کچلنے کے لیے سب سے خطرناک تھی۔ 1934 کو ہیڈنبرگ کے موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ہی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس نے چانسلر اور وائس چانسلر کا عہدہ ختم کر کے ایک ہی عہدہ بنا دیا۔ اب کسی قسم کی الیکشنز کی ضرورت نہیں تھی۔ ہٹلر کے حکم پر تمام عدالتوں کو نازی پارٹی کے کنٹرول میں دے دیا۔ ججوں کو ہٹلر سے زیادہ وفاداری کا خصوصی حلف بھی اٹھانا پڑا۔ ہٹلر کے متعلق سب سے اہم بات جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، ہٹلر کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، وہ پارٹی سے فنڈ گزارا کرتا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام تر اداروں کو اس کی کتاب خریدنا لازمی قرار دے دیا۔ 1939 تک کتاب کی 50,000 کاپیاں فروخت ہوئیں، جس سے ہٹلر کو اور مقبولیت ملی۔ ہٹلر نے اپنے دور میں حکومت میں $5 ارب کی جائیداد بنائی۔ اس نے جائیداد نہ صرف اپنے لیے بنائی بلکہ عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا۔ اس نے اسکول اور اسپتال قائم کیے۔ ہٹلر کی حکومت کے بعد ابتدائی دور سے یہودیوں کو چھوڑ کر جرمنی میں کوئی بے روزگار نہیں رہا۔ اس خوشحالی نے جرمنی عوام کو ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا اور یہ وہی بات تھی جو ہٹلر کی کامیابی کی وجہ بنی۔ بہرحال جب دولت اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد جرمنی میں ہٹلر کا کوئی مقابل نہ رہا تو اس نے خارجہ محاذ پر توجہ دی۔ اس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہرجانے کی ادائیگی روک دی، جس سے حکومت کے پاس امدادی کاموں کے لیے وافر مقدار میں خزانہ جمع ہو گیا اور وہ اس وقت کے اقوام متحدہ سے نکل گیا اور تمام عالمی معاہدے بھی ختم کر دیے۔ گریٹ ڈپریشن سے نکلنے والے تمام تر مغربی طاقتیں اس کے آگے بے بس تھیں۔ جرمنی پر پہلی جنگ عظیم کے بعد اپنی بحری قوت تیار کرنے پر پابندی تھی، لیکن پھر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ برطانیہ نے جرمنی کو بحری بیڑا تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ 18 سے 25 سال تک کے جوانوں کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دے دی گئی۔ اور پھر ایک دن اس نے فرانس سے فارغ ہونے کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کو کچلنا شروع کر دیا۔
یہودیوں کو جرمنی سے شادی اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی۔ بچوں کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کر دیا گیا اور ان کو ایک خاص گروہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہٹلر پر 40 لاکھ یہودی قتل کرنے کا الزام ہے۔ یہودیوں سے اتنی نفرت کرنے والا ہٹلر کی ڈی این اے سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا شجرہ نسب افریقہ کے بربر قبائل سے تھا اور یہودیوں سے بھی ملتا تھا۔ یہی نہیں، اس کی گرل فرینڈ بھی یہودی تھی، لیکن ہٹلر کو یہ سب معلوم نہیں تھا۔ یہودیوں کو قتل کے ساتھ ساتھ اس نے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی اور پھر ایک دن اس نے فرانس پر حملہ کیا اور دنیا کا امن امان تباہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہٹلر کے الفاظ یہ تھے کہ کاش مجھے کوئی 4 ہفتے لوٹا دے۔ یہ کون سے 4 ہفتے تھے جن کی بات ہٹلر کر رہا تھا؟ ایک مصور ہٹلر نے آخری دوسرے جنگی عظیم کیوں ہاری؟ فیورٹ بننے کے بعد ہٹلر نے عالمی معاہدہ توڑ دیے، بے روزگار جرمنوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ 1935 عیسوی میں جرمنی ہتھیاروں کی تیاریاں میں 3.5 ارب مارک خرچ کرتا تھا۔ 1939 تک یہ رقم 3.5 ارب مارک تک پہنچ چکی تھی۔ لوہے اور اسٹیل کی مانگ بڑھ گئی اور کوئی بے روزگار نہ رہا اور یوں جرمنی کو ملٹری مشین بنا کر پہلی جنگ عظیم کی شکست کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ جرمنی سے چھینے گئے علاقے واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہٹلر کا منصوبہ تھا کہ جرمنی کو ایک برا ملک بنائے جو عالمی طاقتوں کو چیلنج کر سکے۔ ہٹلر نے سب سے پہلے رائل لینڈ کا رخ کیا اور ایک بھی گولی چلائے بغیر اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانس اور برطانیہ نے مزاحمت نہیں کی اور یوں ہٹلر کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب اس کا اگلا نشانہ آسٹریا تھا۔ اٹلی کا حکمران آسٹریا کی حفاظت کر رہا تھا۔ ہٹلر نے ایتھوپیا پر حملہ کی حمایت کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 1928 عیسوی میں جرمن نے اپنے پرچم بھی لہرا دیا۔ پھر ہٹلر نے اس سے اس کا علاقہ مانگا اور بآسانی حاصل کر لیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ ہٹلر کو مل گیا۔ ہٹلر نے چپ کو سلوواکیہ کے باقی علاقوں میں مزاحمت کرا کے بغاوت کرا کے علاقہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک کر کے ان کو ہڑپ لیا۔ پولینڈ پر حملہ۔ چیکو سلوواکیہ کے بعد ہٹلر نے پولینڈ کا رخ کیا۔ ہر کسی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہٹلر اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے، اس لیے اس کی کسی بات پر یقین نہ کیا جائے۔ پولینڈ اور جرمنی کی سرحد پر حالات مزید کشید ہو گئے تھے۔ پھر 31 اگست کو جرمن فوجیوں نے پولش فوجیوں کا بھیس بدل کر ریڈیو اسٹیشن پر حملہ کیا اور الزام لگایا کہ یہ حملہ پولینڈ نے کروایا ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پولینڈ کی فوجیں طاقت جرمنی سے کم تھیں۔ برطانیہ اور فرانس نے پولینڈ کے ساتھ مل کر یہ اعلان کیا کہ یا تو جنگ بند کرو یا ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جرمنی کے پاس جنگ بند کرنے کا وقت صرف 2 گھنٹے تھا۔ اگر 11 بج جاتے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جرمنی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور برطانیہ نے کہا کہ اب ہم جرمنی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور فرانس نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ پولینڈ کو فتح کر کے جرمن فوج کو ایک کرنے کا خواب تو پورا ہو گیا، لیکن اس کی کامیابی کی قیمت بھی بہت بڑی تھی، یعنی دوسری جنگ عظیم بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہٹلر کو فرانس اور برطانیہ سے زیادہ روس سے خطرہ تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ تینوں اس مشرق اور مغرب سے گھیر نہ لیں، لہٰذا اس نے روس سے معاہدہ کر لیا کہ اگر وہ جرمنی سے 10 سال تک جنگ نہ کرے تو ہر فتوحات میں روس کا حصہ دے گا۔ ہالینڈ، ناروے اور بیلجیم پر حملہ۔ روس سے معاہدے کے بعد ہٹلر نے ہالینڈ، ناروے، بیلجیم پر قبضہ کر لیا۔ ہٹلر کی جنگ فتوحات کی کامیابی کی اصل وجہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ ڈرگس کا استعمال تھا۔ جرمن فوجیوں کو ڈرگس دی جاتی تھی جو کہ انسان کو کئی روز تک ہوش میں رکھتی ہیں۔ ہٹلر میتھم فیٹامائن کوکین کا استعمال کرتا تھا۔ ان ڈرگس کے استعمال سے ہٹلر کئی دن تک چاق و چوبند رہتا تھا۔ یوں بظاہر نشے کی طاقت سے ہٹلر ہر جنگ جیت رہا تھا۔ 1940 ہر جگہ ہٹلر کا طوطی بول رہا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چھوٹی سی شکست کے بعد جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ ہٹلر سمجھا تھا کہ فرانس کو ہرانے کے بعد برطانیہ ہتھیار ڈال دے گا، لیکن یہ اس کے خام خیالی ثابت ہوئی۔ برطانیہ بدل چکا تھا۔ اب برطانیہ کا وزیر اعظم چرچل تھا اور پہلا وزیر اعظم ہٹلر سے بارہا ناکام ہونے کے بعد مستعفی ہو گیا تھا۔ چرچل ہٹلر کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ہٹلر نے برطانوی وزیر اعظم کو صلح کا پیغام بھیجا مگر وہ نہ مانا۔ اس پر ہٹلر نے برطانیہ پر قبضے کا منصوبہ بنایا جسے آپریشن سے لائن نام دیا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جرمن فوج برطانوی
برطانوی فضائی اور بحری فوج کو تباہ کر دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب جرمن فوج نے فضائی پر حملہ کیا تو برطانیہ نے اس کے لیے دوسرا سرپرائز تیار رکھا ہوا تھا۔ ایک تو رادار تھا جو صرف برطانیہ کی ایجاد تھی اور کسی دوسرے ملک کے پاس نہ تھا، جس سے جرمن طیاروں کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا اور برطانوی طیارہ اس کے مقابل آ جاتے تھے۔ دوسرا ہتھیار تھا سپٹ فائر طیارہ، جس کا انجن جرمن طیاروں سے زیادہ طاقتور تھا۔ جولائی 1940 سے اکتوبر تک جرمنی کے 1800 طیارے تباہ ہو چکے تھے، جبکہ برطانیہ کا نقصان 1000 طیاروں کا تھا۔ ہٹلر اس جنگ سے اکتا گیا تھا۔ اس کی دلچسپی سوویت روس کو حاصل کرنے میں تھی۔ اس یہودیوں سے بھی زیادہ نفرت روسیوں سے تھی، کیونکہ روس سلواک نسل کے لوگ ہیں جن کی جرمنوں سے دشمنی صدیوں کی تھی۔ روس پر حملہ آسان نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے نپولین کے انجام بھی اس کے سامنے تھا، جو داخل تو ہوا تھا مگر موسم کے سرد کی وجہ سے شکست کھا گیا تھا، لیکن ہٹلر نے ان خطرات کو پش پشت ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے بتائی دوسری جنگ عظیم کی پیش گوئی کی۔ مہاتما گاندھی نے بھی ہٹلر کو پرامن رہنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کسی کی نہ مانی۔ ہٹلر نے اپنے جرنیلوں کے ساتھ یہ دعویٰ کیا کہ وہ روس کے دارالحکومت کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا اور شہر کی جگہ ایک جھیل بنا دے گا جسے بجلی پیدا کرنے کی جائے گی۔ اس جنگ کا بہترین موسم گرما کا تھا۔ 1941 کی شروع میں ہٹلر کی فوجیں حملے کے لیے تیار تھیں، لیکن اس دوران ہٹلر نے اپنے دوست کی مدد کے لیے یونان اور یوگوسلاویا پر حملہ کر دیا اور روس کی جنگ کو 4 ہفتوں کے لیے ٹال دیا، لیکن اس کو یہ تاخیر بہت مہنگی پڑی۔ برسوں بعد جب ہٹلر نے بنکر میں آخری دن جی رہا تھا، وہ چیخ کر کہتا تھا کہ کاش کوئی مجھے 4 ہفتے لوٹا دے۔ یونان اور یوگوسلاویا کو حاصل کرنے کے بعد ہٹلر نے روس کا رخ کیا۔ 22 جون کو صبح 40 لاکھ کے قریب جرمن فوجی روس پر چڑھ دوڑے۔ جب سٹالن کو معلوم ہوا کہ جرمنی نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ پاک پن کی کیفیت میں رہا۔ آخر ساتھیوں کو سمجھانے پر اس کیفیت سے نکلا۔ 4 جولائی کو اس نے ریڈیو پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب جرمن فوجیوں ماسکو کے قریب تھے تو ہٹلر نے ماسکو چھوڑ کر یوکرائن پر حملہ کیا۔ جب سٹالن کو معلوم ہوا کہ جرمنی نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ پاک پن کی کیفیت میں رہا۔ آخر ساتھیوں کو سمجھانے پر وہ اس کیفیت سے نکلا۔ 4 جولائی کو اس نے ریڈیو پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب جرمن فوجیں ماسکو کے قریب تھی تو ہٹلر نے ماسکو چھوڑ کر یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ ماسکو کے محافظ پر روسی فوجیوں نے فائدہ اٹھایا اور مزید فوجیں جمع کر کے جرمنوں کو شکست دے دی۔ اس سال ہٹلر نے ایک اور غلطی کی، اس نے امریکہ کے خلاف بھی محاذ کھول دیا۔ 1942 عیسوی میں ہٹلر نے روس کے شہر سٹالن گراڈ پر حملہ کیا، کیونکہ یہ سٹالن کے نام پر تھا اور ہٹلر سٹالن سے شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن سرد موسم نے جرمنوں کی کمر توڑ دی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ روس فوج نے جرمنی پر حملہ شروع کر دیے۔ زیادہ تر جرمنی فوج مار دی گئی۔ اب حال یہ تھا کہ مشرق سے روسی فوجیں بڑھ رہی تھیں اور مغرب سے امریکی اتحاد بڑھ رہا تھا۔ مسلسل شکستوں سے ہٹلر کی حکومت بنکر تک محدود ہو گئی تھی۔ اس سے فیور بنکر کا نام دیا گیا۔ اسے نشہ بھی نہیں مل رہا تھا، اس کے ہاتھوں پاؤں کانپتے تھے۔ ہٹلر نے موسولینی کی موت کے بعد شادی کا فیصلہ کیا۔ 20 اپریل کو ہٹلر نے فوجی وردی پہنی۔ پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کراس بھی وردی پر سجایا اور اپنی دلہن ایوا براؤن کے ساتھ اسٹڈی روم میں چلا گیا اور پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے سر میں گولی ماری اور ایوا براؤن بھی زہر کھا چکی تھی۔ اس بنکر میں اس کی جان نکلی۔ بمباری سے اسے بری طرح نقصان پہنچا تھا، لیکن آج بھی یہاں ٹورسٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔